جنوبی ایشیا اور افریقہ میں گزشتہ برس اور رواں برس کے آغاز میں تباہی مچانے والے صحرائی ٹڈیوں کے جھنڈ دوبارہ افزائش نسل کے مرحلے میں ہیں اور ان کے ممکنہ حملے کی دوسری لہر سے انسانی خوراک اور اس سے جڑی اشیاء کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ ربع صدی میں ٹڈی دل کا بدترین حملہ ہے۔ صورتحال اتنی سنگین کیسے ہوئی؟ صحرائی ٹڈی، جو کہ ایک ٹڈی کی قسم ہے، عموماً تنہائی پسند ہوتی ہے۔ یہ ایک انڈے سے نکل کر ایک نوجوان ٹڈی کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ بالغ ٹڈیوں کے ہمراہ اڑنا شروع کرتی ہے۔ تاہم یہ صحرائی ٹڈیاں ایک من ترنگ انداز میں ایک تبدیلی کے دور سے گزرتی ہیں۔ جب یہ ایک بڑے ہجوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور سبز خوراک والا علاقہ کم پڑنے لگتا ہے تو پھر یہ تنہا رہنے والی مخلوق نہیں رہتی اور اپنے خول سے باہر نکل کر ننھی وحشی مخلوق بن جاتی ہے۔ اس نئے سماجی رابطوں کے دور میں اس کیڑے کے رنگ اور شکل میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر یہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جو ایک وبا کی مانند غارت گری کرنے والے جھنڈوں کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ ایسے جھنڈ بسا اوقات بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک دن ان میں 10 ارب سے زیادہ ٹڈیاں شامل ہو سکتی ہیں اور یہ سینکڑوں کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹڈی دل روزانہ 120 کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں اور دیہی زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، جہاں یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر شے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے زراعت اور خوراک FAO کے مطابق ایک اوسط درجے کا جھنڈ اتنی فصلیں تباہ کر سکتا ہے جو 2500 افراد کے لیے سال بھر میں کافی ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق سن 2003 میں شروع ہونے والے ٹڈیوں کے حملے میں، جو 2 برس تک جاری رہا، صرف مغربی افریقہ میں $2.5 ارب مالیت کی فصلیں تباہ ہوئی تھیں۔ تاہم سن 30-40 پھر سن 50 کی دہائیوں میں بہت بڑی تباہی والے ٹڈیوں کے حملے کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ ان میں ٹڈیوں کے کچھ جھنڈ تو کئی علاقوں میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک وبا قرار دینے کی ضرورت سمجھی گئی۔ مجموعی طور پر FAO کے مطابق اس کرۂ ارض پر 10 افراد میں سے ایک فرد کی زندگی ان ٹڈیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیا میں منتقل ہونے والی بدترین وبا قرار دی جاتی ہے۔ رواں برس کے آغاز میں صحرائی ٹڈی دل نے افریقہ اور اس کے کہیں آگے کے علاقوں میں فصلوں اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو تباہ کیا، جس کی وجہ سے پورے خطے میں غذائی تحفظ خطرے میں ہے۔ ان تباہ کن حشرات نے جنوری اور فروری میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ مشرقی افریقہ کے کئی ممالک جیسے کینیا، صومالیہ اور ایتھوپیا میں تباہی پھیلائی۔ یہ کینیا میں گزشتہ 70 برس سے بدترین وبا بنی، جبکہ صومالیہ اور ایتھوپیا کے لیے 25 برس میں بدترین حملے تھے۔ FAO کو خدشہ ہے کہ مارچ اور اس سے آگے کے مہینوں میں موافق حالات کی وجہ سے دوبارہ ٹڈی دل کا حملہ ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کے معاش کو ایسا خطرہ ہو سکتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ FAO نے خبردار کیا، اگر ٹڈی دل پر قابو پانے کی کوشش نہ کی گئی تو ٹڈیوں کی تعداد میں 20 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ مشرقی افریقہ کے لیے خصوصاً تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ پہلے ہی تنازعات، خشک سالی اور سیلابوں کی وجہ سے غذائی عدم تحفظ کا شکار خطہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ خطرہ ایران اور یمن پر بھی منڈلا رہا ہے، جہاں نئے ٹڈی دل تیار ہو رہے ہیں۔ مشرقی افریقہ میں ٹڈی دل پہلے ہی لاکھوں ایکڑ رقبے پر موجود فصلوں پر چراگاہوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ FAO کے مطابق جب ٹڈی دل کا حملہ عروج پر تھا تو یہ حشرات 350 مربع کلومیٹر علاقے میں تقریباً 2 ٹن فصلیں روزانہ کھا رہے تھے۔ FAO کا خیال ہے کہ ٹڈیوں کا ایک اوس سائز کا جھنڈ 40 کلومیٹر سے لے کر 60 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہو سکتا ہے۔ FAO کے اہلکار کیتھ کریسمن کے مطابق کینیا اور ایتھوپیا میں ٹڈیوں کا نیا حملہ پہلے سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پریشان کن تو ہے ہی، لیکن جس وقت میں یہ ہو رہا ہے اس سے برا وقت نہیں ہو سکتا۔ ٹڈی دل کا بحران ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دنیا کورونا وائرس کا شکار ہے اور اسی وجہ سے مختلف ممالک میں پابندیاں بھی نافذ ہیں، جن سے آپریشن پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ٹڈیوں کے موجودہ بحران کی وجہ 2018-19 میں ہونے والی شدید بارشیں اور آنے والے طوفان ہیں۔ صحرائی ٹڈیاں مغربی افریقہ سے لے کر انڈیا تک محیط 30 ممالک میں پھیلے خشک آب و ہوا والے خطے میں رہتی ہیں۔ یہ تقریباً 1.60 کروڑ مربع کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2 برس قبل جنوبی عربی جزیرہ نما کے علاقے میں نمی والے سازگار حالات کی وجہ سے ٹڈیوں کی 3 نسلوں کی افزائش ہوئی اور کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ سن 2019 کے اوائل میں ٹڈی کی پہلی کھیپ نے یمن، سعودی عرب اور ایران کا رخ کیا اور مشرقی افریقہ تک پہنچنے سے پہلے اپنی افزائش نسل بھی تیزی سے کی۔ مزید جھنڈ پیدا ہوئے اور سن 2019 کے اواخر تک یہ اریٹریا، جبوتی اور کینیا تک پہنچ چکے تھے۔ موسم بہار میں افزائش نسل سے مشرقی افریقہ، یمن اور جنوبی ایران میں آنے والے مہینوں میں ٹڈی دل کے حملوں کا خدشہ ہے۔ اگرچہ اس قسم کے جھنڈوں کے خلاف مزاحمت میں ناکامی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اس سے زمین کا ایک بہت بڑا رقبہ متاثر ہوتا ہے،
تاہم FAO کا کہنا ہے کہ ٹڈیوں کے موجودہ جھنڈوں کے خلاف شروع دور میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان ملکوں کے کچھ اہم علاقوں پہ ان پر قابو پانے کی بروقت کارروائی کی جاتی تو نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا۔ اپنے سائز اور تباہی پھیلانے کی صلاحیت کے لحاظ سے قارۂ افریقہ میں ٹڈیوں کے بے مثل حملوں کے بعد اب کئی ممالک ان سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے 2 عوامل بہت اہم ہیں، ان کی نگرانی اور ان پر مؤثر کنٹرول۔ لیکن جب ایک مرتبہ ٹڈیوں کی افزائش ایک خاص تعداد سے بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ قرن افریقہ میں ہوا ہے، تو ان کی تعداد پر قابو پانے کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے اور ان کی مزید افزائش روکنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس وقت تحقیق جاری ہے کہ ماحول خراب کیے بغیر ان ٹڈیوں سے نمٹا جا سکے۔ فی الحال سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کرموکش ادویات کا چھڑکاؤ ہے۔ ان حشرات پر ہاتھ سے سپرے کرنے یا مشینوں سے سپرے کرنے یا ہوائی جہاز سے سپرے کرنے سے بڑے بڑے جھنڈوں کو نشانہ بنا کر کیمیائی ادویات کے ذریعے ایک چھوٹے سے وقت میں تلف کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے FAO اس وقت کئی حکومتوں کے ساتھ مل کر کیڑے مار دوا کی فضائی چھڑکاؤ کی مہم چلا رہا ہے۔ اب تک 10 ممالک میں 2,40,000 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے اور اس کام کے لیے سینکڑوں افراد کو تربیت بھی دی گئی ہے۔ کریسمین کے مطابق دور دراز اور وسیع علاقے میں حشرات کی اتنی بڑی تعداد کو قابو کرنا آسان نہیں۔ صومالیہ، ایتھوپیا، کینیا اور ساتھ ساتھ پاکستان میں اب کیے گئے اقدامات حالات کی سمت کا تعین کر سکیں گے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اگر موجودہ حملوں کا سلسلہ مزید ملکوں کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے اور مزید خطوں کو برباد کرتا ہے تو پھر اسے وبائی کیفیت قرار دیا جا سکتا ہے۔